الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ قال اللہ تعالی فی شان نبینا منکرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم الصلاۃ والسلام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور آل نبی پر ہر شخص ایک مرتبہ اور بآواز اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم الصلاۃ والسلام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. اس کی رحمتیں بے شمار ہیں. یوم عاشورہ کا دن، ماہ محرم کا دن ہمارے لیے خاص، ماہ محرم بھی خاص، یوم عاشورہ بھی خاص. دنیا کے جتنے بڑے بڑے کام ہوئے یوم عاشورہ کے دن ہوئے. جب آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کیا تو یوم عاشورہ کا دن تھا. جب ان کو دنیا میں بھیجا جب یوم عاشورہ کا دن تھا. حضرت نوح علیہ السلام کا جب کشتی جودی پہاڑ سے لگی وہ یوم عاشورہ کا دن تھا. موسیٰ علیہ السلام کو جب بنی اسرائیل کو آزادی ملی وہ یوم عاشورہ کا دن تھا. ہر بڑا کام یوم عاشورہ کے دن ہوا. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہر مسلمان کے دل میں یوم عاشورہ کی فضیلت اور اہمیت اور زیادہ بڑھتی ہے. سبحان اللہ. شہادت کوئی ماتم نہیں، شہادت ایک نعمت ہے. جو چیز اللہ نے جس کے لیے لکھ دی جاتی ہے وہ اس کو مل کے رہتی ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر ہو گئی. اس کے بعد کچھ ابھی بیان کے لیے تھا نہیں. دو چیزیں بتا کر، ایک تو یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم جب ہجرت فرما کر گئے تو دیکھا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے تھے. تو آپ نے پوچھا یہ کس لیے رکھ رہے ہو؟ تو اس روز یوم عاشورہ کے روز موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے آزادی ملی تھی. تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سے زیادہ تو ہم حق رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اس لیے ہم بھی یوم عاشورہ کو روزہ رکھیں گے. اور روزے میں بتایا کہ ان کا رد کریں گے. یہ ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم دو روزے رکھتے ہیں. تو 9 کا روزہ رکھنا ہے، 10 کا روزہ رکھنا ہے. یہ خاص چیز. بینڈ باجا، ڈھول تاشا یہ تمہارے کانوں کو لذت دے سکتا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آپ تاریخ پڑھیں گے لگ بھگ یہ سمجھیں انشاءاللہ رحمان آنے والے 2 مہینے تک اسی پہ بات ہوگی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہ آج ہو گیا ختم ہو گیا اور پھر معاملہ ہو گیا. آپ دیکھیں گے کہ یہ جو پوری کربلا کی جنگ ہے اس میں 2 چیزیں آپس میں ٹکراتی ہوئی نظر آتی. 2 سوچ آپس میں ٹکراتی ہوئی نظر آتی. وہ 2 سوچ کیا تھی؟ وہ 2 فلسفے کیا تھے؟ امام حسین کا پیغام کیا تھا؟ امام حسین نے عالم اسلام کو اور عالم کائنات کو کیا فکر، کیا ذہن، کیا سوچ عطا کی؟ اس کا ذکر کرنا ہے کہ تاکہ واقعہ نہ رہے، ایک حقیقت کے روپ میں لوگوں کے دل میں آیا ہو. اور وہ جو 2 سوچ تھی، ایک یزیدیت کی سوچ تھی، ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ تھی. جو یزیدیت کی سوچ تھی، جو یزید کی سوچ تھی وہ یزیدیت ہے، اور جو امام حسین کی سوچ تھی وہ حسینیت ہے. یزید کی سوچ کیا تھی کہ طاقت ہی حق ہے. یہ یزید کی سوچ ہے، اور کہیں نہ کہیں آج تک یہ یزیدیت کے روپ میں ایگزسٹ کر رہے ہیں. یعنی جس کے پاس طاقت ہے وہ حق پہ، یعنی طاقت کی پرستش کی جائے، طاقت کی ممانعت کی جائے، اس کے سامنے جھکا جائے، اس سے کام کیا جائے، اس کے سامنے جھک کر اس کی اطاعت کر کر یوں اپنی زندگی گزاری جائے. یہ یزید کی سوچ تھی کہ طاقت ہی حق ہے. اس کے برخلاف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ تھی. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ یہ تھی کہ طاقت ہی حق نہیں ہے بلکہ حق ہی طاقت ہے. ایک بار بلند آواز سے سبحان اللہ. بہت بڑی بات ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ تھی کہ طاقت ہی حق نہیں ہے بلکہ حق ہی طاقت ہے.
यानी कि ताकत की परस्तिश ना की जाए, ताकत का साथ ना दिया जाए, ताकत की इत्तिबा ना की जाए, हक की इत्तिबा करी जाए। और हक की इत्तिबा करते हुए अगर ताकत तुमको कुचल भी दे फिर भी तुम जिंदा हो जाओगे। हक की परस्तिश की जाए तो खुद वफाकेश है, औरों को वफा देता है। खुद वफाकेश है, औरों को वफा देता है। हक पे बात आए तो घर बार लुटा देता है। मोइज़े वाया को इकबाल वका देता है और अपने चाहने वालों को शहंशाह बना देता है। कशकुलाही में न जा, इस पे धराही क्या है, दरे शब्बीर जो मिल जाए तो फिर शाही क्या है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो सोच थी वो हद की सोच थी, और यजीद की जो सोच थी वो बातिल की सोच थी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी गर्दन देकर आने वाले वक्त के हर मुसलमान को बता दिया कि जिस दौर में, एक शेर सुना होगा आपने कि दौरे हयात आएगी कातिल कज़ा के बाद, हमारी